کسی شہر کے باہر ایک بزرگ تھے، وہ رو رہے تھے۔ تو کسی نوجوان نے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، البتہ میں اپنے ان شہر والوں کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت میں بات کو سمجھا نہیں۔ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے جب لوگوں کو دنیا داری کے اندر اپنے کام کاج کے اندر مصروف دیکھا تو دیکھا کہ ان کو اللہ کی کوئی یاد نہیں تھی۔ وہ ایک غلط راستے پہ جاتے ہوئے نظر آئے، جس سے مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں اپنے اعمال کی وجہ سے میرے شہر والے جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو میں ڈر کر اللہ کے حضور التجا کرنے لگا کہ میرے مولا میرے ان شہر والوں پہ رحم فرما۔ تو مجھے آواز آئی کہ میں تو رحم کرنے والا ہوں، البتہ لوگوں سے کہیے کہ وہ آ کر مجھ سے دعا مانگیں، مجھ سے معافی طلب کریں، گناہوں کی معافی مانگیں تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو بزرگ کہنے لگے، میں لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ دنیا داری کو چھوڑیں، اللہ کو یاد کریں، عبادات بچا لائیں، اچھے کام کریں تاکہ اللہ آپ کو آخرت کی تکلیف سے بچائے۔ تو بزرگ کہتا ہے کہ لوگ مجھے پاگل کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے۔ مجھے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں اور وہ مجھے کچھ نہیں سمجھ رہے۔ بہرحال نوجوان کہتا ہے دوسرے دن میں نے دیکھا کہ وہی بزرگ ایک قبرستان کے اندر رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ حضرت کل آپ بازار کے باہر رو رہے تھے، آج قبرستان میں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ آج میں نے جب قبرستان والوں کو عذاب میں گرفتار دیکھا تو مجھے ان پر رحم آیا۔ میں نے اپنے مالک سے کہا کہ یا رب کائنات ان کو بخش دے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں بخشوں گا، کیونکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کا بدلہ ان کو مل کر رہے گا۔ البتہ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس زندگی ہے، آج ہم اگر اپنے رب کو منانا چاہیں تو منا سکتے ہیں، توبہ کریں تو قبول ہو سکتی ہے۔ جب تک ہمارے اندر سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہم عبادات بجا لا کر گناہوں سے معافی مانگ کر اپنے رب کو منا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کل ہم مٹی میں داخل ہو گئے، ہم قبروں میں داخل ہو گئے تو یاد رکھیے گا اس کے بعد لوٹ کر آنا ناممکن ہے۔ بندہ کتنا بھی چاہے گا اس کے بعد نیکی نہیں کر پائے گا، اپنے رب کو منانا چاہے گا نہیں منا پائے گا، کیونکہ یہ موقع اور مہلت ہمیں تب تک ملے ہوئے ہیں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ جب ہماری سانسیں کٹ جائیں گی، سانسیں رک جائیں گی تو ہمارے اعمال کا دار و مدار، ہمارے اعمال کا سسٹم سارا بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم لاکھ چاہیں گے کہ کوئی اچھا کام کریں، نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم آخرت کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت رکھتے ہیں تو اپنی منمانی کریں، جو چاہے ہم کریں۔ اگر ہم آخرت کے عذاب کی برداشت نہیں رکھتے تو اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کریں، جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر رب راضی ہو گیا تو وہ ہمیں دنیا کے مصائب و مشکلات سے بھی بچائے گا، اور اخروی معاملات، اخروی عذابات ان سے بھی بچائے گا، اور ہمارے اخروی معاملات میں بہت بہتری آئے گی، کیونکہ ہم سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ تو گویا کہ ہم دنیا میں بھی جیت کر جائیں گے اور آخرت بھی
ہمارے ہی مقدر میں اچھی بنے گی۔